السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو چلو میں نے ڈے کی روٹین کے ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آپ سے کچھ باتیں کر لی جائیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آج کل کے بچے آپ جانتے ہیں کہ کتنے سینسٹیو ہیں، تو ہم سے بھی بہت سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بالکل مجھے جج مت کیجیے گا کہ میں بہت اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہوں۔ بس میں آپ سے اپنی کچھ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں، میں بھی آپ جیسی ہی ہوں، تو ہو جاتی ہیں ہم سے غلطیاں، تو ہمیں اپنی غلطیوں سے ہی سیکھنا چاہیے۔ تو بس پھر میں نے اسی طرح بات کرنی تھی آپ سے بچوں کے ٹاپک کے حوالے سے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے کانفیڈنس لیول کو بالکل ہی ڈاؤن کر دیتے ہیں، کہ ان کو پزل کرتے رہنا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہو، آپ نے یہ گندا کام کیا، یہ اچھا کام نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں بچوں کو بالکل بھی ایسے جج نہیں کرنا چاہیے جس سے بچوں کا یعنی کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں بچے۔ اس طرح وہ کبھی بھی کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہوتا ان کے اندر کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ ہم سے وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے کام صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کا کانفیڈنس لیول اس حد تک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ آپ کے بچے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، چاہے معمولی سے معمولی کام کیوں نہیں ہے، جیسے بچے کلرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کلرنگ میں بھی بچوں کو دیکھ کے تعریف کریں کہ واؤ یہ دیکھو آپ نے کتنا پیارا کلر کیا۔ آپ ایسے کر کے بچوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ معمولی سے معمولی بات پہ بچے کی تعریف کریں گے، یہ دیکھو آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ یہ آپ نے گلاس کو اٹھا کے یہاں آپ نے پانی پلایا اپنے ماما یا بابا کو یا کسی بھی گھر میں آنے والے کو، تو یہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ اور بچوں کو نیکی کا بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو یہ ایک نیکی ہے۔ تو بس آپ اس طرح جب بچوں کو بات بات پہ تعریف کریں گے تو وہ بچے پوری کوشش کریں گے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کریں، اور نہ آپ یعنی کہ تعریف کی خاطر کہ بچے کو اچھا لگتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بچے کی تعریف نہیں کرتے ہیں تو بچہ محنت کرنا بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں بچوں کو کسی قابل بنانے کے لیے اس کی تعریف کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ بچے کی ایک تعریف کر دیتے ہیں، جیسے آپ بچے کو ہر وقت ڈانٹتے رہیں گے تو کہ یہ آپ نے غلط کام کیوں کیا ہے۔ دیکھیں بچے تو بچے ہیں، بچے کن کو کہتے ہیں کہ جو غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری طرح میچور لائف تو میں تو نہیں نہ ہیں، تو وہ تو چھوٹے سے بچے ہیں۔ تو اگر وہ غلطیاں کر بھی لیتے ہیں تو آپ ان کو بالکل ان کی غلطی کو اگنور کر دیں، اور اگر ان کو جس طرح غلطی کرتے ہوئے جیسے بعض دفعہ بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ گلاس ٹوٹ گیا ہے، بلکہ آپ بچے سے جا کے یہ پوچھیں کہ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو چوٹ لگے اور وہ ڈر کی وجہ سے کہ ماما مجھے ڈانٹیں گے کہ گلاس ٹوٹ گیا ہے، تو وہ آپ سے کچھ بھی شیئر ہی نہ کر سکے، اپنی پین کو آپ سے شیئر نہ کر سکیں۔ اس کی وجہ سے اپنے بچے کے اندر سے کسی بھی قسم کا خوف پیدا ہونے ہی نہ دیں کہ وہ آپ سے خوف زدہ ہو۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ان کا دوست بنیں تاکہ وہ اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں کہ ان کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے یا ان کے اسکول میں ٹیوشن میں کیا ہو رہا ہے، تو تاکہ ان کے دل میں کوئی بات بھی نہ ہو، ان کے دوست بن جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کمپیئرنگ چلڈرن جو ہوتے ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں جس طرح ہمارے 2 بچے سمجھ لیں یا 4 سمجھ لیں، ان کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فلاں بھائی اتنا اچھا کام کر رہا ہے، یا فلاں بھائی تمہارا اتنے اچھے نمبر لے کے آتا ہے، تم کیوں نہیں نمبر لے کے آتے ہو۔ ایسے بچے کو بالکل بھی ٹریٹ نہ کریں۔ آپ ایسا کریں کہ اگر بچہ نمبر کم لے کے آتا ہے کسی دوسرے بچے سے، تو آپ اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، اگر ہم نیکسٹ ٹائم اور محنت کر لیں گے۔ اس طرح بچوں کو اگر آپ گائیڈ کریں گے تو بچے بہت اچھے سے چیزوں کو سمجھیں گے بھی، اور دیکھنا وہ خوش بھی رہیں گے، احساس کمتری میں بالکل بھی نہیں ڈوبیں گے کبھی بھی۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے قد کو لے کے بچوں کی ہائٹ کو جیسے کہہ لیں آپ، رنگ کو لے کے کہ آپ کا رنگ اچھا نہیں ہے یا کچھ بھی ایسے، یہ میں آل اوور پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں، میں بھی یہ غلطیاں کر چکی ہوئی ہوں، میں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں۔ آپ کو میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں، بس بتا رہی ہوں یہ سارا کچھ تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کس طرح کی سائیکی ہے ان کی۔ تو اور کچھ پیرنٹس تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میرے سامنے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پزل کرتے رہتے ہیں، دوسرے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا کہ تم وہ ایسے کرتا ہے اور تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے، اور اس کے اوپر ہم دوسرے کی کوئی جیسے ہمارے گھر میں کوئی آ جاتا ہے ان کے سامنے ان کا مذاق اڑانا کہ ہمارا بچہ تو ایسا نہیں کرتا، آپ کا بچہ ایسے کرتا ہے۔ تو اس طرح بچہ بہت زیادہ ڈرا سہما سا اور کونے میں لگ کے رہتا ہے۔ اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس آپ نے پیدا کرنا ہے، آپ نے ہی ان کو اچھا برا بتانا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ بچے کی تعریف کریں، اس سے ہی بچے کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوزنگ فیک کریکٹرس، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بچہ کیسے سیکھتا ہے، وہ اسی طرح سیکھتا ہے کہ جیسے ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ذرا کہ بھوت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے بچے رات کو، میں خود یہ کرتی رہی ہوں کہ رات کو جیسے میرا بیٹا نہیں سوتا تھا تو میں اس کو یہی کہتی تھی کہ سو جاؤ، لالو آ جائے گی یا کٹی آ جائے گی۔ تو یہ جب بچے کو پتہ چل بھی رہا ہے اس چیز کا کہ کٹی تو نہیں آ رہی ہے، لیکن ماما نے مجھے یہ کہا ہے کہ کٹی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماما جھوٹ بول رہی ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی بچوں کے ایسے ہی کوئی بھی حرکت نہ کریں
کہ جس سے بچے کو یہ لگے کہ ہاں میری ماما جھوٹ بولتی ہیں، یہ ایک برائی نہیں ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ آپ نے ہی بچوں کو پروان چڑھوانا ہے، اور جو بچپن میں بچوں کی تربیت کو پکا کر دیا جاتا ہے، بچوں کی عادتیں جو پکی کر دی جاتی ہیں وہ ساری زندگی اس طرح ہی رہتی ہیں۔ اور شروع سے ہی بچوں کو یہ بتائیں کہ بچوں یہ گناہ ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، تو آپ نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے اور جھوٹ مت بولنا سکھائیں بچوں کو۔ اور نیکسٹ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بلیمنگ دیئر اون چلڈرن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ جیسے چلے گلی کی ہم مثال رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گلی میں سے کوئی محلے میں سے اٹھ کے ہمیں آ کے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ کرکٹ کھیل رہا تھا اور اس بچے نے ہماری ونڈو توڑ دیا ہے تو بال کے ذریعے سے، تو آپ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ نہیں میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، یا میرا بچہ شرارتی نہیں ہے، وہ تو یہ شرارت کر ہی نہیں سکتا ہے، یا میرا بچہ بہت اچھا ہے کہ اس کے اندر سب عادتیں بہت زیادہ اچھی ہیں۔ دیکھیں بچے ہیں، بچے شرارتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں بچے کے سامنے کہہ سکتے کہ نہیں میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، بچے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے ارینج کر کے رکھی ہوتی ہیں، بچہ تو ایک دن میں اس کی ترتیب بھی ہلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بچوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے، بلکہ ان کو ہم یہ پوچھیں گے کہ ہاں جی بیٹا آپ نے یہ کام کیا ہے، اور اگر اس بچے نے وہ کام کیا ہے تو آپ ان کے سامنے ہی ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں بیٹا یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف دینا، تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کیسا بنانا ہے۔ آپ نے بچے کو جھوٹ بولنا سکھانا ہے، آپ نے بچے کو غلط بات کو ایکسیپٹ کرنا سکھانا کہ جیسے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو۔ تو آپ یہ نہ سوچو کہ آپ بچے کے دل میں یہ بات آئے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں بچ جاؤں گا، اور اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے مار پڑ جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ بچے کو اس کی غلطی پہ اس کو نہیں ماریں گے، اس کو بلکہ سمجھائیں گے، تو بچے کو سمجھ آئے گی کہ جی ہاں جی میری بالکل غلطی ہے، تو میں اپنی غلطی سے سیکھوں گا، اس کو ایسے سمجھایا جائے۔ تو بس پھر آپ نے ایسے ہی بچوں کو کرنی ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ ڈیوٹی ماں کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ جو والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ تو بچوں کے ویسے ہی باہر ہوتے ہیں، تو یہ ساری ڈیوٹی ماں کی ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے۔ جو نیکسٹ اور ہم جو فیوچر پلاننگز کر لیتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک میرا یہی ہے کہ فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کہ ہم بچوں کے بارے میں خود پلان کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اس کو قرآن حفظ کروانا ہے، یا ہم نے اس کو سائنس رکھوانی ہے، یا کچھ بھی۔ تو یہ آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا بڑے ہونے دیں۔ آپ دیکھیں آپ کا بچہ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے، آپ اپنی چیز اس کے اوپر تھوپے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی سوچ اپنے بچے پر نہ آپ لگائیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بن جائے، بالکل بھی نہیں۔ اس طرح وہ بچہ اس چیز کو اپنا تو لے گا کہ چلیں فرض کریں جیسے ہم سائنس کا سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم سائنس سبجیکٹ بچے کو رکھوا دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بچہ اتنا ذہن اس کا کام نہیں کرتا ہے، تو آپ اس سائنس کیسے پڑھوا لیں گے؟ اس طرح یہ ہوگا کہ بچہ سائنس رکھ تو لے گا آپ کے دباؤ میں آ کے، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں پائے گا، وہ برڈن سمجھتا رہے گا اور پڑھائی سے دور جاتا رہے گا۔ تو اس کو بچے کو فوکس کروانے کے لیے اس کی اسٹڈی میں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے، آپ وہ والے سبجیکٹس ان کو اوپر رکھوائیں، یا پھر وہ والا شعبہ اپنوائیں ان کے لیے، تو جو ان کو ایزی لگتا ہو، جس میں ان کا انٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بالکل بھی بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پر چیز تھوپ جی، بلکہ میں نے بہت سی نیوز بلکہ ایسے سنی ہے کہ 9th 10th کے جیسے اسٹوڈنٹس لے لیں آپ، یا 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ لے لیں کہ اکثر انہوں نے سوسائڈ کیا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے اپنی جو ریٹن رائٹنگ ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے سوسائڈ لکھا ہے کہ آئی ایم سو سوری ماما، آئی ایم سو سوری بابا، کہ آپ جیسا چاہتے تھے کہ ہم ویسا نمبر نہیں لے کے آئے، ہم آپ کو کیسے فیس کریں گے، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم نے آپ کی خاطر بہت کوشش کیا کہ ہم اچھے نمبر لے کے آ سکوں، لیکن میرے سے نمبر نہیں لیے جا سکے۔ میں ایک بچے کا نوٹ بتا رہی ہوں آپ کو، اور بھی ایک دو آپ نے آج سے 3-4 سال پہلے شاید کسی سب نے سنا ہو کہ اکثر 9th 10th کا جب رزلٹ آتا ہے تو بچے کافی زیادہ سوسائڈ کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس طرح بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ بچوں پہ اتنی سختی نہ کریں، بچوں کو خود دیکھنے دیں آپ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ پلیز ایسا نہ کریں۔ اور ایک اور بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بچہ اور بچی کے اندر فرق رکھا جاتا ہے، جو کہ بے حد غلط بات ہے، زمانہ جاہلیت کی یہ سوچ ہے۔ تو براہ مہربانی اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ ایک جدید دور کے اندر رہتے ہیں، تو اپنے خدا کے لیے اپنے بچوں کو بالکل برابر رکھیں۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھیں، اگر بیٹا ہے تو اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھیں۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں کہ آپ بیٹے کو زیادہ فوقیت دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں ہماری بیٹیاں ہیں وہ انہوں نے دوسرے گھروں میں چلے جانا ہوتا ہے، جبکہ وہ ہمارے پیار کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے بچوں کو ایکول ہی رکھنا چاہیے۔
تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. خاص کر یہ جو والد ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہماری جی نسل بڑھائیں گے یا یہ میرے بازو بنے گا یا کچھ بھی ہے. بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں جدید دور کے اندر بیٹیاں کہاں ہیں، بالکل لڑکوں کے برابر کھڑی ہیں. اسی طرح آپ ہر کام میں لڑکی آگے ہے، لڑکوں سے پیچھے نہیں ہے. وہ بھی آپ کا بازو بن سکتی ہیں. آپ اس کو اس طرح کا ماحول دیں، اس کو باہر اندر جانے کا تھوڑا سا مینر سکھائیں کہ بیٹا آپ نے کس کے ساتھ کتنا فرینک ہونا ہے، کس کے ساتھ کتنا نہیں ہونا ہے. اگر آپ کو کوئی باہر تنگ کرتا ہے اس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے یا آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اپنے بچی کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کرے کہ وہ اکیلی باہر جا سکے. ٹھیک ہے، تو زندگی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہوئی ہیں. آپ بچوں کے ماں باپ ہیں، آپ بچوں کے دوست ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں. بچوں کا ماحول سب سے پہلا ان کی بڑی درسگاہ ہوتی ہے. ماں جیسے کہتے ہیں کہ ماں درسگاہ ہے تو گھر کا ماحول ہی ہوا نا پھر درسگاہ. تو آپ نہیں بچوں کو اچھا برا بتانا ہے بچے کو. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو سمجھیں. یہ زمانہ بدل چکا ہوا ہے. اب ہمیں پہلے بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے، پھر ہی بچے ہماری بات مانتے ہیں. پہلے کے بچے اور تھے کہ آپ بچوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ ہم آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ نے ہماری ہی بات ماننی ہے. اب ایسے بچے نہیں ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسے اب گھر میں کچھ معاملات میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، بچوں کے سامنے بالکل بھی نہ لڑیں، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک عام سی بات ہو جائے گی کہ لڑائی کوئی بری چیز نہیں ہے. اس لیے تو ہمارے ماں بابا گھر کے اندر فائٹ کرتے رہتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ والد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی وائف وغیرہ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ بھی بےحد غلط بات ہے. بچے سہم تو جاتے ہیں وقت کے ساتھ کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ان کو یہ عادت بری لگتی ہی نہیں ہے. ان کو یہ چیز بری لگتی ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے ہی نہیں، اس لیے تمہارے گھر میں ہے یہ چیز، کیونکہ یہ عام سی چیز ہے. تو اس لیے بچوں کو آپ ایسے ہی بچوں اگر آپ سے جیسے آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ ہو جاتی ہے آپس میں بات، تو آپ اس بات کو اپنے کمرے میں جا کے سلجھائیں، نہ کہ بچوں کے سامنے آپ لڑ کے ان کو دکھائیں. تو یہ بہت سی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتانے تھے، آپ سے شیئر کرنے تھے. اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں، پھر میں کبھی آپ سے پھر دوبارہ شیئر کروں گی. تو آپ نے اپنے بچوں کو جس طرح آپ رکھنا چاہتے ہیں اس طرح رکھیں، لیکن ان کو تھوڑی سی اسپیس بھی دیں کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے جینا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارا سوچ اور بچوں کی سوچ بہت الگ ہوتی ہے. ہم پریکٹیکل لائف میں سے گزر چکے ہوتے ہیں اور جو ہم غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں وہی تو ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ایک وقت کے بعد ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچے کیوں نہیں سیکھیں گے اپنی غلطیوں سے؟ غلطیاں کریں گے تو ہی سیکھیں گے نا. اگر ایک تھالی میں سجی ہوئی تو کچھ بھی زندگی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے کہ بالکل پلین سیدھی آپ کی زندگی جا رہی ہے. اس طرح زندگی کا مزہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے حصے ہیں اور یہ قدرتی نظام ہے. تو اس وجہ سے بچوں کو غلطیاں کرنے دیں اور غلطیوں سے پھر ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ یہاں سے ایسے کر سکتے تھے تو آپ یہاں پر آپ کی بچے تو ہو سکتی تھی. چلیں جی، میرے یہاں پر رائس بھی تیار ہو چکے ہیں. میرے یہ کچھ پوائنٹس تھے. آئی ہوپ سو آپ کو یہ پوائنٹس میرے سمجھ آ گئے ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.